سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ بہن ڈاکٹر عظما خان اور ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان ان کے ہمراہ ہوں گے۔ عدالت نے ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا بھی حکم دیا۔ تحریک انصاف کو بانی کے علاج پر سیاست سے روک دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ پبلک نہ کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، میڈیکل رپورٹ ڈاکٹرز اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کا معاملہ ہے۔ میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ عدالت کے استفسار پر وکیل نے جواب دیا، نجی اسپتال کے اخراجات ہم ادا کریں گے۔ سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اچھا فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ خان صاحب کا رائٹ ہے، حق ہے۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے، یقین دہانی کراتا ہوں عدالتی فیصلے پر منوان عمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم پہلے ہی مذاکرات کا کہہ چکے، حکومت کو ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، سیاسی اختلافات کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت بڑھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے، 25 کروڑ عوام کی آخری امید عدلیہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسپتال کے ارد گرد پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا، کچھ عناصر انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ مؤثر ڈائلاگ ہو تو ضرور ویلکم کریں گے۔ سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے۔ انہوں نے بڑی دیر کی، یہی سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی قانونی راستہ اختیار کرتی تو یہ ریلیف پہلے مل جاتا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، وزیر اعظم کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش بہت دیر سے ہے، اپوزیشن کی جانب سے مثبت رد عمل نہیں ملا۔ پی ٹی آئی کو چاہیے جب فیصلہ پسند کا نہ ہو تب بھی عدالتوں کا احترام کرے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے، سپریم کورٹ کا حکم تسلیم کیا جائے گا۔ اس فیصلے نے ملک میں عدلیہ کی آزادی ثابت کر دی۔ وزیر اعظم کے پاس عدالتوں کے فیصلے کے برخلاف کوئی اختیار نہیں۔ نون لیگ کی قیادت نے بھی عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا غیر ملکی ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کرانے پر غور۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے، بانی کی فیملی اگر مطمئن نہ ہوئی تو غیر ملکی ڈاکٹرز کو بلایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت بہت بہتر ہوگا۔ تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے سہولت کا غلط استعمال نہ کرے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں بات چیت کے بغیر سیاسی تناؤ میں کبھی نہیں آ سکتی، سیاسی ماحول میں گرما گرمی ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے کو ویلکم کرنا خوش آئند ہوگا۔ کورٹ لکھپت جیل میں قید قیادت کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں، ہم سب ان کی دعا گوائیں، کورٹ کا آرڈر ہے، اور کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا، اگر وہ علیل ہیں تو ان کو میڈیکل سہولت ملنا ان کا حق ہے۔ نئے صوبوں کی بات ہے، آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے، نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے، فیصلہ عوام نے کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں تو اللہ انہیں صحت دے۔ عدالتی حکم نہ ہوتا تب بھی بانی پی ٹی آئی کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے، نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام کو کرنا ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سیاسی طور پر ختم ہو چکے، دانستہ اشتعال انگیزی کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ رد عمل ملے۔ سب سے زیادہ ریونیو جو ٹیکس میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے، لگتا پورے پاکستان میں۔ سندھ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے چیزوں کو، ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی آج
ایک ایسی پکچر پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل شہر نہیں لگتا. کراچی بد انتظامی کی وجہ سے مثالی شہر نہیں لگتا. سب سے زیادہ ریونیو کراچی سے ملتا ہے، پورے پاکستان میں لگتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پرویز الہی ہمارے مخالف ہیں لیکن 1122 پروجیکٹ کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. شہباز شریف نے کہا چاہے وہ ہمارے مخالف ہیں لیکن یہ منصوبہ بند نہیں کروں گا. BISP بے نظیر بھٹو کے نام سے منصوبہ ہے تو تاحال جاری ہے. وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی. وزیر اعظم کی پیشکش سے بھارت کا بیانیہ مر گیا. پاکستانی قوم اور پاک فوج جنگ نہ لڑتی تو دہشت گرد دنیا بھر میں گھوم رہے ہوتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے روسی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کہا اختلافات کے حل اور علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. پاکستان روس کے ساتھ تعاون اور اعلیٰ سطح کے روابط مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے. ملاقات میں پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. رات بھی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بھی 5 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے. اب معاملہ صرف دھرنوں تک نہیں رہے گا. اس قیمت کو جو کل رات بڑھائی ہے فوری طور پر واپس نہیں لیا تو پھر کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور اور کراچی میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب. کہا گزشتہ رات بھی حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا. اس قیمت کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو کل ہڑتال کی کال دیں گے. لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں. حکومت ایسے ایڈونچر سے بچنا چاہیے. کوئی ایسے کام نہ کرے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. نئے صوبوں کے حوالے سے گریٹر ڈائیلاگ ہونے چاہیے. کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ. بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 2 روپے 52 پیسے اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع. سماعت 27 اگست کو ہوگی. اضافہ جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے. تھا اس کے 2 بچے یہاں بھی پڑھتے تھے. بچی کے اوپر اس نے غلط نظر رکھی تھی، دھمکیاں لگاتا رہا. ہم بتاتے رہے پولیس کو. انہوں نے کہا یہ کیا کر لے گا. اب ہمیں انصاف چاہیے. ہمارا پورا گھر انہوں نے تباہ کر دیا. یہ بہت بڑا سانیہ ہمارے لیے. لاہور کے علاقے چونگ میں ملزم کی سسرالیوں پر فائرنگ. بیوی، ساس، سسر اور سالے کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی. پولیس کا کہنا ہے ملزم عمران شوکت نے 6 ماہ قبل سمیہ بی بی سے جبری نکاح کیا تھا. ساتھ گھر نہ جانے پر اندھا دھند گولیاں برسائیں. پتوکی میں گھریلو ناچاقی پر شوہر نے چھریوں کے وار سے بیوی کی جان لے لی. زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا. اور کراچی میں وکلا برادری کا میر رضا کے قتل کے خلاف احتجاج. مقتول کے والد میر حسن کی بھی شرکت. مظاہرین نے کہا قاتلوں کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میر رضا کو انصاف دلوائے بغیر خاموش نہیں بیٹھیں گے. مقتول کے والد نے کہا FIR درج ہو چکی، قاتلوں کو تلاش کیا جائے.